یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت پڑھتا ہے، رب تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے ہیں، اور جو مریض کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں، اور جو شام کو مریض کی عادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو حکم ہوا کہ کلمہ طیبہ لکھ۔ قلم نے 70,000 برس میں لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 500 برس کی راہ کے عرض میں یہ کلمہ لکھا گیا۔ پھر حکم ہوا ہے قلم جو کچھ ہمارے علم میں پیدائش مخلوق کے متعلق کے سب کچھ لکھ۔ قلم نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے 3,000 برس کی راہ میں طول و عرض میں لوح پر سب کچھ لکھا۔ اس وقت لوح میں فخر پیدا ہوا اور اسے خیال آیا کہ میری عظمت کے برابر کون سی چیز ہے۔ مجھ میں تمام علم و ارادہ الہی عز و جل درج ہے۔ بس قلم کو حکم ہوا کہ لکھ دے ترجمہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے قائم کر دیتا ہے۔ اس کے پاس اصل علم ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ جسے چاہے علم سے نواز دیتا ہے۔ قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا لکھ دیا، یعنی حکم دینے سے علم آ گیا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ کوئی غوث قطب ابدال ہوا کتنے ہی بڑے مقام پر فائز ہو، وہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو لوٹتے دیکھا، انگلیاں سے چشمے بہتے دیکھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ میری عظمت، میری برائی سے تم آگاہ نہیں ہو، اور کیسے سمجھ میں آئے وہ تو بھی بے خدا ہیں۔ شاہ ولی اللہ مدثر سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر فراق میں مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اشکارا ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے کہیں زیادہ ہو۔ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کل ملا، اور یوسف علیہ السلام کو اس میں سے کچھ حصہ ملا۔ جب ایک حصہ کی یہ شان ہے تو کل اس نے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کین ہوا عندکم الوضو وإنا لا انظر علیہ وأنا فی مقامی ھذا، کہ تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس کے مقام پر نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی
بخاری شریف صفحہ نمبر 18۔ جنت 7ویں آسمان سے اوپر اور دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی تحت الثری سے لے کر اوج ثری سے بھی